مجھے اس کی جلدی اس لیے ہے کہ تنازع جتنی جلدی ختم ہو، جتنی جلدی اتفاق رائے پیدا ہو، جتنی جلدی یونینیمٹی ہو. ہماری آج فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہاں سے غائب ہو گئی ہے، اس لیے کہ ہماری پرسیپشن یہ ہے، پرسیپشن ریالٹی کو اللہ جانتا ہے، پرسیپشن یہ ہے کہ وی ڈو ناٹ ہیو دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آف انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ایز مچ ایز ادر کنٹریز ہے. میں نے پڑھا ایک کسی رسالے میں، اس نے ایلون مسک نے 10 سال پہلے ایمریٹس کے امیر کو کہا میرے انویسٹ کرے، تو انہوں نے کہا اگر کوئی مقدمہ ہوا تو آپ کی عدالت میں جا سکوں گا میں؟ انہوں نے کہا نہیں، عدالت میں تو آپ نہیں جا سکیں گے، وہ تو عدالتیں تو انہوں نے کہا پھر میں یہاں کیوں انویسٹ کروں، میرا دماغ خراب ہے، میں یہاں وہ والا کانسیپٹ جو ہے جی، وہ لیک آف کمرشل کورٹس ہے جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ آپ پورے ہر چیز میں اس کو شامل کر لیں. وہ کمرشل کورٹس کی جو لیکنگ ہے اس پر وہ ایشو آتا ہے کہ جو ان کے آربیٹریشن کے ایشوز ہوتے ہیں، ریکوری کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ جلدی کمرشل ڈسپیوٹ جلدی ریزالو ہوں. اگر اس کے جناب لیے کو کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر جناب والا کو میں یاد دلاؤں، جی اگر جناب والا کو میں یاد دلاؤں، اجازت ہو، جان کی امان پہنچ آپ کہیں جی، آپ کہیں جی. آپ کو کے سامنے میں نے ایک کمرشل کیس کیا، جی انگلینڈ سے ایک کتاب لے کر آیا، جی انگلینڈ سے. آپ نے 2 سال کے بعد اس کا فیصلہ دیا، میری عرض سن لیجیے نا، اور اس کتاب کا 75% آپ نے پروڈیوس کیا، لیکن میرا ریفرنس نہیں دیا کہ میں نے پیش کی. وہ تو جو چیز پیش کرنے کی تھی وہ کر دی اس کے اندر. وہ آپ کا میری آربیٹریشن کا کیس تھا، وہ تو میں نے تو ڈیسائیڈ کر دیا، بعد میں آپ اپیل میں گئے. پھر آپ اپیل میں گئے، ہماری اپیل منظور ہو گئی. تو ہو گئی اپیل میں منظور عرض کر رہا ہوں، آپ کا کمپرومائز ہوا، آپ کا کمپرومائز ہوا. We have to, everyone has to take stock of himself. آپ دیکھیں نا، آنریبل جسٹس اظہر رضوی صاحب آپ کے پہلو میں بیٹھے ہیں. We all feel very proud of him. We all feel very proud of your lordship's knowledge, depth of understanding and the judgments. اس مرتبہ آپ جو کہیں گے انشاءاللہ اس مرتبہ ججمنٹ. میری عرض سنیں، میری گزارش ہے، مجھے اگر آپ اجازت دیں گے تو میں نے آپ نے عزت مواب جسٹس امین الدین خان صاحب نے مجھے فرمایا ہمیں راستہ دکھائیں. میں تو راستہ میں نے بحث میں نے کوئی روایتی جو وکیل بحث کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں 10 کتابیں پڑھتے ہیں، میں نے تو ایک ابھی کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو آگے تو چلیے، تو کہاں پہ بتائیے نا. میں یہی پہلی بات میں نے کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ چلے گئے نا، آپ کیس کے بارے میں تو بتائیے. فل بینچ بننی ہے، فل کورٹ بننا ہے. کیس یہ ہے، اب اگر آپ کیس کے بارے میں اگر آپ نے ارشاد فرمایا تو میں کیس پہ، یہ کیس کیا ہے؟ یہ کیس یہ ہے، ہمارے ملک میں ایک الیکشن ہوا، کچھ لوگوں کو یہ خیال گزرا کہ اس الیکشن کی سکروٹنی ہو جائے گی. پھر ایسا ہوا کہ وہ کمیشن بن گیا ٹو پریونٹ اکاؤنٹیبلٹی. بیک گراؤنڈ از ریلیونٹ ٹو پریونٹ اکاؤنٹیبلٹی، ٹو پریونٹ اسکروٹنی، جس کے نتیجے میں یہ ساری امینڈمنٹ آ گئی. اتنی سی تو داستان ہے یہ. سر یہ جو مقدمہ ہے، یہ کیا مقدمہ ہے؟ مقدمہ یہ ہے، ہمارے ہمسائے نے، انڈیا نے، ہمارے 18ویں آئینی ترمیم آئی، 18ویں آئینی ترمیم میں میں نے 11 دن 17 آنریبل ججز کے سامنے بحث کی. 11 دن. عزت مآب افتخار محمد چودھری صاحب نے ان کے ساتھ 3 ہفتے کا ٹائم انہوں نے لیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ something happened which resulted in agreement of promulgation on 19th constitutional amendment. جسٹس ناصر الملک صاحب نے دوبارہ 17 رکنی بینچ میں مجھے کہا، میں نے کہا سر I'm not a party to any of your lordship's understanding and compromise. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے دیکھے، اس میں میں نے یہ رپورٹڈ ہے 2010 میں، میری سبمیشنز آر رپورٹڈ ان 2010 17 member bench کہ there should be no right of vote to Attorney General because he is a representative of the federal government. There should be no right of law minister because he is a representative, he is the executive authority, he is a part of the cabinet, and there should be no outside members. سر ہم نے جو بات پاکستان کی عدالت میں کی وہ انڈیا والوں نے مان لی. انہوں نے اسی بنا پہ 99th constitutional amendment and JPCA Act of 2014
स्ट्राइक डाउन कर दिया उसी आर्गुमेंट को रिप्रोड्यूस करके। हमने सर, हम अभी कहते हैं कि जी वो हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये देखे 2000 देखो बेटा, मैं जनाब को, योर लॉर्डशिप, आई विल रीड योर लॉर्ड बिफोर योर लॉर्डशिप विद योर लॉर्डशिप परमिशन द जजमेंट ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट, 3 paragraphs. But before that, I read 2 paragraphs from your lordship's own judgment in 2010, reproducing my submissions. And then, my lord, your lordship may see, my submissions are, your lordships are asking me to come on the case, and my lord, across the border, they accept those submissions. They strike down constitutional amendment. सब हम उनसे इतने गए गुजरे नहीं हैं। पढ़िए ना कौन सा जजमेंट है। आए सर, ये बेटा दो मुझे 2010 है ना, पहले 2010। लेकिन ये तो आप उस वक्त पेश करेंगे जब कोई बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो, मैं बेंच की, आपने मुझे फरमाया फाइनल डिसाइड हो जाए कि किस कोर्ट ने सुनना है, फुल कोर्ट ने सुनना है, या उसके बाद ये आप पेश करेंगे। सर ये मैंने तो जो, देखिए हम तो इसके ऊपर फैसला नहीं दे सकते, जैसे आपने कहा कि बकौल आपकी हम नहीं दे सकते, तो पहले तो हमें बताएं, हम आपसे गाइडेंस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन की मांग रहे हैं, मेन केस पे फिलहाल नहीं मांग रहे, आपको बाद में मौका देंगे। मैं प्राइमा फेशाई केस के लिए मैं ये अगर मालूमात पेश करूंगा तो साबित करूंगा ना कि ये मेरा बादियों नज़र में मुकदमा इस काबिल है कि इसमें फुल कोर्ट को बैठकर गौर व खौज करने की जरूरत है। ठीक है, बादियों नज़र में तो मैं केस करूँ ना, प्राइमा फेशाई में केस कैसे, अभी इज्जत आप जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब कह रहे हैं मैं करूँ, तो मुझे आप भी इजाजत दे दें, मैं जनाब की खिदमत में पेश कर। दुनिया जहान की सारी बातें करते जाइए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और बेंच के ऊपर एक लफ्ज ना कहिए। अगर जो आपकी बात है कि हम ये बेंच नहीं सुन सकता, देन गो फॉर द प्रॉपर फोरम, दैट मे बी द चीफ जस्टिस और एनी कमेटी। हम बेंच में वी आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस इट इज डिसाइडेड अदरवाइज। ये हम सब पर बाइंडिंग है। Have your lordships, my lord, have your lordships decided to abandon your lordship's role as judges of the Honorable Supreme Court? Oh, but My lord, if your lordships are judges of the Supreme Court, then I'm your lordship's court's senior most practicing advocate. if we are the honorable- sitting as constitutional bench here and hearing My lord, this with great respect, these are the rules. matter. Rules. then we will wait for the chief justice to constitute a Allah, full it's court. not the chief- नहीं सुन ले, आपके मुताबिक ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, हम आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे 2 रोल है, एज ए कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एज वेल एज मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दोनों रोल है। अब एक रोल हमें ये दिया गया, जो 8 मेंबर बैठे हैं, हमें कमेटी ने बेंच बना दिया, वी आर बाउंड बाय द डिसीजन, हम बैठ गए। अब आप कहते हैं कि ये बेंच नहीं चला सकते, ओके, हमने आपकी बात सपोज मान ली, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स हमने आपकी बात मान ली, हम तो सिंपली उठ जाएंगे, देन वी विल वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, और या जो कमेटी हो वो फुल कोर्ट जब बनाएंगे हमें कहेंगे आज हम वहाँ बैठ जाएंगे, ये टोपी उतार के दूसरी टोपी पहन लेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि हम 2 कैप पहने हुए हैं, हम ये कैप उतार के बैठ जाएंगे। लेकिन जब तक वो ऑर्डर नहीं हुआ, वो ऑर्डर कौन करेगा फुल कोर्ट का, ये आप बता दें। वी एग्री विद यू, चले आगे चलें। ये बेंच कौन बनाएगा, फुल कोर्ट कौन बनाएगा? And counsel, there is one thing at the outset, in the early hours of the day, you categorically made a statement that this 8-member bench cannot strike down 26th Amendment, being beneficiary of the same on account of statedly a conflict of interest. This is what you state. You made a statement at the bar today. Now, in absence of these 8 learned members, including myself, and in the absence of the remaining honorable judges who were part of the 26th outcome of 26th Amendment with regards to the constitutional bench, My lord. then who according to you, and secondly you said if the number of judges sitting is less than the celebrated judgments you are referring to, we cannot strike down those judges, 3-member, 4-member or 5-member benches. They cannot strike down judgments rendered by an 8-member, 9-member or full court. Then who according to you will be what
according to you, will be the bench? Give us this specific answer. This is the smallest, this is the My lord, I only have given query we have before with us. great respect, my lord, Before start initiating arguments on the 26th Amendment. with great respect for your lordships. This is what you said, I'm just repeating. No, my lord, with great respect for your lordships, I have just submitted that the forum for resolution of this controversy of the 26th constitutional amendment being intra vires or ultra vires is to be decided by the Supreme Court of Pakistan.